چاہے وہ شہداء عارضات کے ہوں، لبنان کے ہوں، شام کے ہوں، فلسطین کے ہوں، ایران کے ہوں، یمن کے ہوں یا کشمیر کے، ان تمام شہداء کی بلندی درجات کے لیے بلند تر وطن عزیز پاکستان کے استحکام کے لیے اور نیک اور صالح قیادت نصیب ہونے کے لیے بلند تر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحضہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله بوس الفتن الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين غر الميامين لا سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الله على أعدائهم غاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يوم عذابتهم الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صراحة برادران مرتضی صاحب نے کچھ زیادہ ہی چیز کے بارے میں بیان فرما دیا. میں ان تمام خوبیوں کا متصف نہیں ہو سکتا. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب وائٹ مین نے بہت ہی حسین جملہ کہا ہے, بہت ہی حسین جملہ ہے. وائٹ مین کم من ثناء جمیل لست احلم له نشف. پروردگارا تو نے لوگوں میں میری کیسی کیسی خوبیاں مشہور کر دی جن کا میں خیال بھی نہ تھا. در حقیقت اگر ہم دیکھیں تو مولا کائنات کے یہ جملہ مجھ سے بھی 70 صادق آتا ہے. فارسی میں ایک لفظ ہے جو ایک چھوٹا سا جملہ ہے, من آن
اب آج تو ماشاء اللہ ہمارے سامنے منتظر میرے ساتھ تشریف فرما ہے، کراچی سے تشریف لائے ہیں، پیچھے علامہ قبلہ صاحب، جان مشفی صاحب ہیں، مفتی صاحب موجود ہیں، سیدھے سے بڑے موجود ہیں جو یہاں رہ کے گئے ہیں، خدمت انجام دے کے گئے ہیں، ان کی موجودگی میں ہماری کوئی خاص حیثیت نہیں بنتی۔ بارہ قادم حاضر ہے، اور جو بھی معروضات اس پہلی مجلس کے حوالے سے آپ تک پہنچائی جائیں گی، امید ہے کہ انشاءاللہ وہ جو فرمائیں گے میں بھی اسی موسمی اثرات میں تھوڑا سا لکھتا ہوں، بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے۔ نجف العالم مولا کائنات علیہ السلام کی مختصر سی دعا بھی ہے بارش کی، باران رحمت کی، پروردگار عالم ہم پر رحمت کی بارش کر۔ اس نے مطلب یہ کہ وہ ایسی رحمت کی بارش کر کے جس میں زحمت نہ ہو۔ تو دعا فرمائیے کہ شہداء کربلا کی پیاس کے صدقے میں پروردگار عالم باران رحمت کا نزول فرمائے، تاکہ اس باران رحمت کی وجہ سے جو بیماریاں پھیل رہی ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اسے ملے۔ عزیزان محترم، اختتام چند جملے موجودہ حالات کے حوالے سے کہنا چاہوں گا میں، میری توجہ بھی برابر مسعود صاحب نے مجھے رائی اس بات کی طرف، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ ہم سے بہت زیادہ آگے، یعنی ہم محرابی مولوی جو ہیں ان کی وہاں تک سوچ بھی نہیں پہنچتی جہاں سے وہ کم کر لیتا ہے۔ میں نے محرابی مولوی کا لفظ استعمال کیا، یعنی کہ جس کا سیاست سے کوئی اتنا تعلق نہیں ہوتا، اخبار پڑھ لیا خبریں سن لی، آپ نے بتا دی، کسی نے بتا دیا، اچھا بھائی یہ ہوا، صحیح ہوا، یہ ہے محرابی مولوی۔ لیکن جو میدان عمل کے مولانا ہیں، علماء ہیں ماشاء اللہ، وہ تو ہم سے زیادہ زیرہ کہ وہ جانتے ہیں، جیسے لقمان کو کہ ہمارا دشمن ہے وہ بہت چلا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ان کے بڑھتے ہوئے قدم اسرائیل کی طرف ہم روک نہیں سکتے، توجہ کیجیے، ہم ان کے بڑھتے ہوئے قدم تو روک نہیں سکتے، یعنی حزب اللہ کو بھی نہیں روکا جا رہا، ایران کو بھی نہیں روکا جا رہا، تو کریں کیا؟ ان کا بہترین طریقہ یہی شروع کر دو، یہ جب شروع کا تو نے زیادہ کہہ دیا، وہ معاہدہ کر دو، جنگ بندی کر دو، انہیں اس میں الجھاؤ جنگ بندی میں، کیونکہ یہ ہم سے روک تو رہے نہیں، ان کو روک دو، اور ادھر کی تیاری کرو کہ ادھر سے ان کی ساری توجہ ادھر چلی جائے۔ میں تو اشارے میں بات کر رہا ہوں، مجھے بھی ایسا، یعنی انہوں نے کیا کام انجام دیا کہ جہاں پر کافی عرصے سے کچھ امن و امان چل رہا تھا، کچھ حالات بہتر تھے شام میں، انہوں نے وہاں پر وہ کارروائی شروع کر دی تاکہ حزب اللہ کی بھی توجہ ادھر ہو جائے، عراق کی توجہ بھی ادھر ہو جائے، ایران کی توجہ بھی، اور یہ لوگ ہم سے جو ہے وہ دور ہو جائے یا ہماری جان جوڑ، کیونکہ ہم عراقی مولوی اتنے تو واقف نہیں ہوتی ان باتوں سے، لیکن آیت اللہ العظمیٰ آقا امام الخمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیارا جملہ کہا تھا، وہ شاید ہم جیسوں کی ہی کہا کہ اگر حق و باطل کے درمیان میں تمہیں تمیز کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو صرف اتنا دیکھ لو کہ باطل کے تیروں کا نشانہ کون بن رہا ہے، باطل کے تیر کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، بس جس طرف باطل کے تیر جا رہے ہوں گے سمجھ لو وہی حق ہے۔ بہت آسان طریقہ ہے، تو اب کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ لیجیے کہ جو دشمنان اسلام ہیں ان کا نشانہ کون بن رہا ہے، جو بھی ان کا نشانہ بن رہا ہے دشمنان اسلام کا، سمجھ لیجیے چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ شام والے ہوں، لبنان والے ہوں، مصر والے ہوں یا یمن والے ہوں، کوئی بھی ہو، جن کو باطل نشانہ بنا رہا ہے وہ حق ہے، اور باطل کی تو پہچان ہے نا کہ باطل کو، اسرائیل کا تو پتہ ہے سب کو باطل ہے، اب چاہے جس پر یہ حملہ کرے گا وہ
تو بہرحال انہوں نے یہ سازش یہ گڑی. ہم جو شیعہ جانے جہان ہیں اور خصوصاً پاکستان کی ہمیں الجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کسی حد تک اس میں کامیابی ہو گئی کہ ہم اپنے پاکستان کے مسائل سے باہر کی طرف نہ نکلیں کہ ہم ان کی کوئی کسی قسم کی بھی مدد کر سکیں. اور اس کے لیے ہمارے یہاں انہوں نے 12 جناب کے معاذ کو تیار رکھا ہے. جب بھی بین الاقوامی سطح پر کوئی معاملات اس قسم کے ہوتے ہیں ہمارے ملک کے اندر یا گلگت بلتستان کی طرف سے کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا جاتا ہے یا کوئٹہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا جاتا ہے اور یا پھر 12 جناب کی طرف سے کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا تاکہ یہاں کے لوگ جو ہیں یہ اور صرف اس میں حبیب لفظ نہیں ہوتے ہمارے برادران رسول اس میں سبق رکھتے ہیں ان کے لیے پرابلم پیدا ہوتی ہے. تو یہ ہمارے سامنے آج سے مسئلہ کیوں نہیں آتا. ابھی کل کے پرسوں ٹی وی میں دیکھ رہا تھا ایک پریس کانفرنس چل رہی تھی اور انہوں نے سارا ملبہ جو ہے وہ ایک جماعت میں گرایا کہ جناب وہ آتے ہیں اور اسلام آباد میں ہجوم کرتے ہیں. حالانکہ انہیں چاہیے کہ وہ جا کر کے پہلے بار جناب کے مسائل کو حل کریں. جو صاحب یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے کاش اگر میں وہاں ہوتا تو شاید پوچھتا کہ جناب حضور آپ کے دور میں بھی حکومت رہی ہے آپ کے دور میں بھی جناب کے مسئلے حل ہوئے ہیں آپ نے کتنے حل کر لیے. تو یہ سب ایک کسانوں کے معاملہ تھے. خواب غفلت میں ہیں تو ہم ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس خواب غفلت سے بہتر فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم. ساتھ ساتھ جو ہمارے برادران ہیں جو اس میں زخمی ہیں جو مشکلات برداشت کر رہے ہیں ان کی ہمیں مدد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سردی کے ایام ہیں ہم تو یہاں پر پھر بھی بہت اچھے ہیں. جو پہاڑی علاقے کے مؤمنین ہیں جو پہاڑی علاقے کے عوام ہیں ہمارے یہاں جب مدد کی جاتی ہے تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا اپنا ہے یا بے گھر. ہم سیرت معصومین علیہ السلام دیکھتے ہیں. تو ان کے لیے جو بھی آپ سے مدد ہو چکی ہے انفرادی طور پر کرنا چاہیں تب بھی اور اجتماعی طور پر کرنا چاہیں تب بھی. صلوات پڑھیے محمد. جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کی توجہات کو دیکھتے ہوئے میں نے بظاہر کوئی آیت عنوان قرار نہیں دی. میں نے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ایک دعا جو ہے وہ تلاوت کی. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. کیوں میں نے آیت عنوان قرار نہیں دی؟ اس لیے کہ ایک آیت پڑھنی ہے آج سے کئی آیات پر گفتگو کرنے کو دل چاہ رہا ہے اور وہ آیت صرف آیات ہوں گی اور ان کا ترجمہ ہوگا نتیجہ آپ نے نکالا. وہ آیات جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا سے متعلق ہیں یا یوں کہہ لیجیے پاکستان پاک کے بارے میں وہ آیات ہیں اور جناب سیدہ ظاہر میں موجود محمد والا محمد صلی اللہ پہلی آیت اور پہلا ہی سورہ ہے قرآن مجید کا سورہ الحمد. ارشاد ہو رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم. پھر سب بات پڑھیں اہدنا الصراط المستقیم. میں ترجمے کے اوپر زور نہیں کہ کون سا ترجمہ صحیح ہے کون سا جس جیسے جو بھی کیا لیکن ہمارے یہاں جو کہا جاتا ہے ہمیں صراط مستقیم پر پہلے اہدنا الصراط المستقیم یہ اس کا ترجمہ ہے. ہمیں صراط مستقیم ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ جعل علیا وزوجته وابناءه حجج اللہ فی امتی. اللہ نے علی کو قرار دیا آپ
آپ کی زوجہ کو قرار دیا، آپ کے بیٹوں کو قرار دیا، میری امت میں اپنی حجت. اب یہ نبی کی حدیث ہے، علی شامل، جناب سیدہ شامل، جناب امام حسن، جناب امام حسین، یہ سب شامل. تو معلوم یہ ہوا کہ صرف علی و حسن اور حسین ہی اس امت کے لیے حجت نہیں ہے، سیدہ بھی حجت ہے. جناب سیدہ بھی حجت ہے پھر امت کی. ہم باب العلم، یہ ہستیاں علم کے دروازے ہیں. اور کسی جگہ پر اگر علم نہ ہو تو وہاں پر لفظ اللہ بھی لکھا ہوگا، باب ہوا، یہ اللہ کے دروازے. فمن اهتدى بهم، جنہوں نے ان کے ذریعے سے ہدایت حاصل کر لی، ہدی الی صراط مستقیم، اس کی صراط مستقیم کی طرف ہدایت ہو. یہ ایک ہے، یعنی جس نے بھی ان سے ہدایت لی اس صراط مستقیم کی طرف ہدایت پا گیا. اور اسی حدیث کو آگے بڑھاتے ہوئے اسی کے ذیل میں ایک اور حدیث بھی ہمارے سامنے پہنچی کہ جہاں پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سلوات پڑھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالشمس وَإِذَا غَابَ الشَّمْسُ فَاهْتَدُوا بِالْقَمَرِ وَإِذَا غَابَ الْقَمَرُ فَاهْتَدُوا بِالزُّهْرَةِ وَإِذَا غَابَتِ الزُّهْرَةُ فَاهْتَدُوا بِالْفَرْقَعَيْنِ. بالفرقتين، یہ آپ نے فرما دیا. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ سورج سے ہدایت حاصل کرو. نبی فرما رہے ہیں جب وہ غائب ہو جائے تو چاند سے ہدایت حاصل کرو، اور جب چاند بھی غائب ہو جائے تو زہرہ سے ہدایت حاصل کرو، سیارے سے. اور جب وہ بھی غائب ہو جائے تو فرقتین سے ہدایت حاصل کرو. کسی نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، یہ سورج کیا ہے، یہ چاند کیا ہے، یہ زہرہ کیا ہے، یہ فرقتین کیا ہے جن سے ہم ہدایت حاصل کریں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، انا الشمس، انا سورج میں ہوں، والقمر علی، والزہرہ فاطمہ، والحسن والحسین فرقدان. صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. سورج میں ہوں، چاند علی ہے، زہرہ سیدہ ہے، اور حسن اور حسین فرقدان ہیں. اب سمجھ میں آئے سورہ والشمس والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاها. صلوات پڑھیے محمد علیہ وسلم. سورج کی قسم، چاند کی قسم. یہ چاند اور سورج کون؟ یہ سورج اور سورج. تو یہ ایک ہے نا صراط المستقیم، ہدایت حاصل کرنی ہے ان سے. جناب سیدہ جو ہے ان میں شامل ہے. دوسرا سورہ ہے سورہ بقرہ، بہت مشہور آئی، بارہ کی آپ کس لیے آئے، ترک اولا ہوا آدم سے. قرآن نے کہا فَتَلَقَّى آدم مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ إِلَيْهِ. آدم سے پتا ہوگا، آدم نے اللہ سے کچھ کلمات جو ہے نا وہ ٹھیک ہے مل گئے، حاصل کر لی. ان کے ذریعے سے توبہ کی اللہ کی بارگاہ. انہ وہ التواب الرحیم، اور وہ بہت ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحیم. راوی نے پوچھا امام سے کہ وہ کلمات کیا تھے کہ جن کے ذریعے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی؟ تو
تو معصوم نے فرمایا کہ وہ کلمات محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، ان کے ذریعے سے توبہ قبول ہوئی۔ پنجتن میں جناب سیدہ صاحب نے یہ وہ آیتیں ہیں، وہ جو میں نے آپ کو ذکر کیا، چند ایک آیتیں ہیں جو آپ تک پہنچانی ہے مجھے۔ اب اس میں جناب سیدہ موجود ہیں، تو یعنی آدم کون ہے؟ نبی، اور ایک اور خاصیت بھی، نبی تو ہیں ہی، روئے زمین پر پہلے ہیں، پہلے روئے زمین پر سب سے پہلے تشریف لانے والے حضرت آدم، تمام بنی نوع انسان کے باپ، تمام بنی نوع انسان کے باپ۔ جب تمام بنی نوع انسان کے باپ کی توبہ پنجتن کے بغیر قبول نہیں ہو رہی، تو اولاد کی توبہ پنجتن کے بغیر کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یا تو پنجتن کو مانو یا باپ بدل دو۔ اللہ کرے محمد آدم کی توبہ قبول ہو رہی ہے، صرف نبی کے نام سے نہیں ہے، علی بھی ہیں، جناب زہرا بھی ہیں، جناب حسن امام حسین۔ اور تیسرا سورہ تو بہت ہی مشہور سورہ آل عمران، اس کی بھی ایک آیت، اور یہ آیت تو خیر اتنی بڑی دلیل ہے ہمارے سامنے کہ کئی دفعہ آپ نے مجھ سے یہاں پر یہ جملہ سن لیا ہے، بلکہ میرے تو جو ہے وہاں پہ کوئی حضوری ہو گیا کہ میں اپنے جوان دوستوں سے یہ کہتا ہوں، قرآن کی کوئی بھی آیت یاد نہ رہے، کوئی بھی آیت اگر قرآن کی یاد نہ رہے، سورہ آل عمران کی 61 نمبر آیت کو مت بھولیے گا، 61 نمبر آیت کوئی بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ اب میں جو کچھ گفتگو کر رہا ہوں جو تو اپنے مطابق کر رہا ہوں میں، اب ہمیں کیا معلوم دوسروں نے کیا کہا ہے، لیکن جو بھی کچھ کہا ہوگا جو حال انہوں نے کلّا اسلکم علیہ اجر المودۃ فی القربہ کی آیت کا کیا ہے۔ میں کل اپنے ہاں میں مجلس میں یہ کہہ رہا تھا نا، یہ آئی اس میں آئی، وہ ابھی میں بیان نہیں کرنا چاہتا، تو وہ تو انہوں نے جو بھی کیا، لیکن یہ جو 61 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی، کوئی کتنا بھی بڑا متعصب مؤرخ ہو یا مفسر ہو، وہ جب ترجمہ کرے گا اس آیت کا، کیا آیت ہے؟ وَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ آیت جو نازل ہوئی، کوئی کتنا بھی بڑا مفسر ہو، کتنا بھی بڑا مخالف ہو، جب بھی وہ ترجمہ کرے گا اسے اس آیت کے ذیل میں بتانا پڑے گا کہ وہ کون ہیں کہ جو نساء کی منزل پر آئے، وہ کون ہیں جو بیٹوں کی منزل پر آئے، اور وہ کون ہیں جو نفس کی منزل پر آیا۔ کچھ بھی کہہ لیجئے، یہ وہ آیت ہے کہ جس میں پانچوں کا ذکر ملے گا، نہ آج تک کوئی ایک کم کر سکا نہ کوئی ایک بڑھا سکا۔ اس کو یاد رکھیے جماعت، کوئی اور آیت نہ بھی یاد رہے، کوئی اگر یہ سوال کرے نا آپ سے قرآن میں پنجتن دکھاؤ کہاں ہے، قرآن میں بتاؤ پنجتن کہاں ہے، ان کا بالکل دکھائیں گے، انہوں نے کہا کہاں ہے، ان کا سورہ آل عمران کی 61 نمبر آیت میں ہے، دیکھ لو، ہاں دیکھ لو، نام تو نہیں لکھے، انہوں نے کہا نام نہیں لکھے ہوئے نا، ذرا دور سے جا کے نا، ابنانا کی منزل پر کون تھے؟ ابو میاں حسن زیدی صاحب قبلہ کا تو جملہ نہیں دہرانا چاہتا کہ ابنانا، سبحان اللہ محمد والا، ابنانا کی منزل پر کون تھے؟ نسانا کی منزل پر کون؟ انفسنا کی منزل پر کون؟ سب نے لکھا، مخالفین نے بھی لکھا، حاشیے میں لکھا، سب کے نام لکھے کہ یہ تھے، اور کیا کام کرنے گئے تھے؟ جھوٹوں پر
ملامت کرنے کے لیے. کام بھی بہت ہی عجیب تھا. پروردگار ایسا کام دے دیا. ان کا مستقبل میں اس کی ضرورت جو پڑ گئی تھی. سلام پڑھ لیجیے محمد و آل محمد. ایک جملہ موضوع پر آگے درمیان موضوع سے بالکل ہٹ جاؤں گا. 1 منٹ کے لیے 2 منٹ. ہمارے پڑوسی ملک میں مولانا صاحب ہیں, بس کے خان صاحب, ماشاءاللہ بڑے بڑے چھوٹی چھوٹی بچہ اس کے باتیں کرتے ہیں. تو اس موقع مناسبت سے کوئی جوان بھی بیٹھے ہیں, یہ بھی محسوس ہوں گے اور بزرگوں سے دعا بھی مل جائے گی. لیکن میرے جوان دوستوں بزرگوں, انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا. وہ کیا ہے یہ طبیعت ہے گزرنے کی. وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب تھے, انہیں درود پڑھنے کی بہت عادت تھی. درود پڑھنے کی بہت عادت. ہر جملہ کہنے سے پہلے درود پڑھ دیتے تھے. ہر بات کہنے سے پہلے درود پڑھتے تھے. دروازے پر دستک ہوئی, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, کون ہے؟ جب تک باہر گئے انہوں نے سلام کیا, وعلیکم السلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, کیا کام ہے؟ ان کے جی فلاں صاحب ہیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, گھر پہ نہیں ہے, خدا حافظ. درود پڑھنے کی بہت عادت تھی. بہت ہو گئے. ان کے ایک دوست کے خواب میں آئے, ان کو بتاتا ہے درود پڑھنے کی بہت عادت ہے. تکیہ کلام بن گیا تھا درود. بہت ہو گئے, خواب میں آئے. انہوں نے کہا بزرگوار سنائیے کیا بنا. ان کا یار کیا بتاؤں, درود نے بچا لیا. ان کا درود نے بچا لیا. درود نے بچا لیا کیسے؟ کہتے آئے تھے فرشتے پوچھنے کے لیے. ان کا من ربوں کا, من نبیوں کا, من کتابوں کا. میں کہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انہوں نے کہا بھائی یہ تو ہر سوال کے جواب میں درود ہی پڑھ رہا ہے, بس چلو. توجہ کر لیجیے, توجہ کر. نتیجہ کیا, انہوں نے تو یہاں پر بات ختم کر. نتیجہ کیا ہے؟ آپ کیا کر رہے تھے؟ تکیہ کلام کیا تھا؟ درود. تو درود پڑھ رہے تھے نا زبان پہ. تو درود نے یہ کام کیا کہ وہاں پر بھی وہی تکیہ کلام دہرا دیا انہوں نے, اور وہی کام ہو گیا. عزیزان محترم, اس لیے جس چیز کو بھی بنانا چاہتے ہیں تکیہ کلام ذرا سوچ سمجھ کے بنائیے گا, کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا تکیہ کلام گالی ہو, ادھر پوچھے من ربوں کا. سدا پڑھیے محمد علیہ دوبارہ جی آپ کو محسوس کرنے کے لیے سدا پڑھنے دوبارہ. اب چوتھی آیت ہے بہت مشہور, یہ بھی جو ہے سورہ ابراہیم کی آیت ہے. کون سی سورہ ابراہیم کی؟ ارشاد فرما رہا ہے پروردگار عالم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. اے رسول, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیا خوب مثال دی ہے کلمہ طیبہ کی, شجرہ طیبہ کی, جس کی اصل جو ہے مستحکم ہے, فرعها فی السماء, اور جس کی شاخیں وہ آسمان کی طرف. اب یہ بھی سوال ہو کہ یہ شجرہ طیبہ کیا ہے؟ پوچھا سوال, ربی نے فرمایا انا شجرۃ. میں کیا ہوں؟ انا شجرۃ, میں شجرہ ہوں. وفاطمۃ فرعها, فاطمہ کی شاخیں. وعلی لقاؤها, اور علی اس کا تنا ہے. وحسن والحسن والحسین صبرها, حسن اور حسین اس کے فاضل ہیں. اللہم صلی علی محمد. یہ کیا تھا؟ سورہ ابراہیم.
اس میں بھی جناب سیدہ موجود، ہدایت کے لیے جناب سیدہ، بخشش کے کلمات کے لیے جناب سیدہ، جھوٹوں کے مقابلے پہ جانے کے لیے جناب سیدہ، نجران کے ساتھ مباہلہ، حالانکہ وہ مباہلہ نہیں ہوا لیکن یہ تو صحیح نا، شجرہ طیبہ میں کون؟ سورہ بنی اسرائیل، یہ وہ آیت کا ٹکڑا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کسی سے سوال کیجئے کہ یہ جو اللہ نے اپنے نبی کو یہ آیت بھیجی ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ اپنے قرابت دار کو حق دے دو، مسکینوں کو حق دے دو، وَابْنِ السَّبِيلِ مسافرین کو حق دے دو، اور دیکھو فضول خرچی مت کرو۔ سوال کیجئے گا جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو رسول نے حق دیا؟ آتی ذوالقرنین سب سے پہلے کس پر ہے؟ رسول پر ہے نا، حق دے دو، حق دیا، توجہ ہے نا آپ کی؟ آیت تو بعد میں آئے گی لیکن ٹکڑا یہاں پر بھی آ گیا ہے۔ اللہ نے مودت کے بارے میں جو لفظ کہے ہیں وہ کیا ہے قرآن میں؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو القربہ میں ذرا ٹھہر جائیے، فِي الْقُرْبَى، القربہ، آتی ذل قربہ، ادھر بھی قربہ کا لفظ ہے، ادھر بھی قربہ کا لفظ ہے۔ ہمارے مفسرین نے لکھا جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی جناب ختمیہ مرتبت نے فتح سیدہ کو دے دیا اور بتا دیا القربہ یہی ہے۔ عظمت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا آواز بلند صلوات۔ سورہ المومنون لیکن اس میں بھی موجود ہے، اس میں جناب سیدہ کو ہم دے دیے آپ نے، اور انہیں کو مسافرین کے لیے بھی ہے، مسکینوں کے لیے بھی ہے۔ دیکھو فضول خرچی مت کرو، یہ اس میں جملہ آ گیا۔ اب سورہ المومنون ارشاد ہو رہا ہے انی جزیتم الیوم بما صبروا انہم هم الفائزون، بے شک میں نے آج کے دن انہیں ان کے صبر پر جزا دے دی۔ کیا جزا دی؟ یعنی آج کے دن سے یہاں مراد جو ہے نا وہ روز محشر، کس چیز کی جزا؟ بے ماں صبر، ان کے صبر کی، اور جزا کیا دی؟ انہم هم الفائزون، تحقیق کہ یہی کامیاب ہیں۔ فائز یعنی کامیاب لوگ یہی ہیں۔ سارے ہمارے مفسرین نے لکھا کہ یہ آیت بھی پنجتن کی شان ہی میں نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ کون سا ایسا ظلم ہے جس پر انہوں نے صبر نہ کیا ہو، کون سی ایسی مشکل ہے جس پر صبر نہ کیا ہو، کون سا ایسا واقعہ ہے جس پر صبر نہ کیا ہو۔ ہم نے اور جزا کیا ہے؟ انہم هم الفائزون، کہ ہم نے ان کو کامیابی دی، یہ کامیاب ہے۔ ایک تو ہم کہتے ہیں کسی کو کامیاب، اور ایک اللہ کہتے ہیں کامیاب، ایک اللہ کہتے ہیں کامیاب۔ لیکن اہل بیت تو وہ ہے کہ جو اپنی کامیابی کو بھی ہم میں بانٹ دیتے ہیں۔ کیسے؟ اِذَا وَاللَّهِ فُزْنَا وَسُعِدْنَا وَكَذَلِكَ شِيعَتُنَا فَازُوا وَسُعِدُوا فِي الدُّنْيَا رَبِّ الْكَعْبَةِ، حدیث کے آگے آگے میں اِذَا وَاللَّهِ فُزْنَا وَسُعِدْنَا وَكَذَلِكَ شِيعَتُنَا، ہم بھی کامیاب، ہمارے شیعہ بھی کامیاب۔ صلوات علی محمد و آلہ۔ اب میرے ایک مشہور آیت ہے، اس سے میں بالکل آرام سے گزر جاؤں گا، بہت آپ کے ذہن میں ہے۔ اس کے بعد کا جو سلسلہ ہے وہ ہے سورہ احزاب، 33واں سورہ قرآن مجید کا، اور 33ویں آیت انما یرید اللہ
يجوز عنكم النساء على البيت ويطهركم تطهيرا. اور جب سب کو اکٹھا کر لیا تو آپ بلند کیا اللہم ہاؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی اللہم اللہ کی بدن امنی پورا آگے سے ذرا. تو اب صبر کرنے والوں میں جو پہلے اس سے پہلے والی آئی تھی انی جزیتہم اليوم بما صبر، ہم نے ان کے صبر پر ان کو جزا دی. ان صابرین میں جناب خود ختمی مرتبت بھی ہیں، علی بھی ہیں، سیدہ بھی ہیں. یہ وہ آیتیں ہیں کہ جو صرف معصومین سے منسلک. آیت تطہیر آپ کے سامنے موجود ہے. مرکز کون تھا آیت تطہیر؟ ہم فاطمہ ابوہا و بعدہا و بنوہ، یہ مرکز تھا. تو اب چادر تطہیر میں بھی مرکز جناب سیدہ ہے. اور کون کون سی آیت کی طرف چلیے گا جو آپ کو چاہیے کہ ہم بتائیں. اب اس کے بعد بہت ہی قریب بہت مشہور آیت سورہ رحمان، مرج البحرین یلتقیان، مرج البحرین یلتقیان. اس میں بھی رسول کی حدیث ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا انا اللہ، میں اللہ ہوں. ایک حدیث کا انداز ہے میں اللہ ہوں. ارسلت البحرین، میں نے دو بحرین بھیجے ہیں، یعنی رواں کیے ہیں. پروردگار وہ بحرین دو کیا ہیں؟ کہا علی ابن ابی طالب بحر العلم و فاطمہ بحر النبوہ. اس طرف نہیں جانا چاہ رہا جو اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہے، وہ تو بہت تفصیل آ جائے گی. بینہما برزخ لا یبغیان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. لیکن یہاں صرف یہ بتانا وہ بحر کیا ہے. وہ علی ہیں اور جناب سیدہ ہیں. آئیے سورہ رحمان ہے. سورہ حشر میں ارشاد ہو وَيُصِرُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خصاصہ. اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، وہ واقعہ تھوڑا سا بیان کروں گا تبھی آئے سمجھ میں آ جائے. یہ بھی حضرت کی شان ہے. ایک شخص آ گیا رسول کے پاس، بھوکا ہوں کھانے کو چاہیے مجھے. اللہ کے نبی نے اصحاب کی طرف دیکھا، پہلے کسی کو کہا کہ ازواج کی طرف لے جاؤ، ان کے گھر پہ لے کے گئے. ظاہر ہے کوئی پتہ دو، جہاں سے بھی جواب ملا یہی جواب ملا کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں. وہ واپس لوٹ کے آ گیا. اللہ کے نبی نے جو تمام اصحاب بیٹھے تھے اس میں مولا کے نبی بیٹھے تھے، سب سے کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس کو اپنے گھر لے جائے اور سیر کرے؟ کوئی نہیں. جناب امیر نے کہا میں لے جاتا. جناب امیر سے لے گئے. اب آئے کہ یصرون علی انفسہم، اپنے نفسوں پر ترجیح دیتے. دیکھیں ڈاکٹر باپ کے جناب سے دروازہ کھول کر مہمان ہیں، اچھا گھر میں ہے کچھ کھانے کے لیے سوائے بچوں کی خوراک کی اور کچھ نہیں ہے. میں کبھی رسول بچوں کو کس طرح سلا دوں، چراغ روشن کرتا ہوں اور اسے کھانا کھلاتا ہوں. وہ چراغ بجھا کے کھانا کھلانے والا واقعہ اور ہے. جناب سیدہ کے گھر پر جناب
میں سیدہ نے عمل کیا، بچوں کو سلا دیا، کھانا دیا کہ جو بچوں کا کھانا تھا وہی سامنے لا کر کے پیش کیا، اس کو سیر کر کے کھلایا۔ جب سیر کر کے کھلایا تو یہ آیت نازل ہوئی، یؤثرون علی انفسہم، وہ لوگ خود پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اور کیا لفظ کہیں گے، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، جبکہ خود انہیں اس کھانے کی حاجت ہوتی ہے۔ خود کھا کے کسی کو کھلانا اور ہوتا ہے، خود نہ کھائے اور کسی کو کھلائے اور ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد اور اس کے بعد بس میں نے گفتگو اختتام کے قریب دو آیتیں اور ایک آیت تو سورہ نحل کی آیت